کا مسلسل نزول ہوتا ہے پہلوں اور پچھلوں کے سردار خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی مقدس آل پر اور آپ کی پروردہ ہستیاں صحابہ کرام پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بضرور ان کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت عطا کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہیں۔ صرف دو واقعات بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹا آپ دونوں نیچے آ جائیں، نیچے آ جائیں دونوں۔ صرف دو واقعات بیان کریں گے۔ پہلا واقعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بات ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ پاک رہنمائی کیسے کرتے ہیں اپنے بندوں کی۔ بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر کے مشورے کے مطابق خلافت کے لیے سلیکٹ کیا گیا۔ 11-12 سال خلافت، بس اچانک ایک گروپ کھڑا ہوا فسادیوں کا، باغیوں کا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہا۔ دن بدن گھیرا تنگ کرتے رہے۔ یہ کس شہر کی بات ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جانثار سیدنا عثمان تک پہنچے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو ناکوں چنے چبوا دیں۔ لیکن خلیفہ سوئم نے جواب دیا کہ میں اپنے حبیب کے شہر میں خون بہنے کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ یہ پہلی دفعہ مسلمانوں کے اندر تلوار اٹھنے لگی، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ حضرات بات یہ ہے کہ یہ کیسا خوفناک عالم ہوگا۔ میاں بیوی اندر ہیں اور ہر بات ہے بڑی بصیرت والے آدمی تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان دنوں اوپر چڑھ کے خطاب بھی کرتے رہے لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، اور اس بات پہ وہ تل گئے تھے جب کہ سیدنا عثمان کو نبی کریم علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کا علم بھی تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے، اس چیز کا بھی اندازہ تھا۔ بات اب یہ کر رہے تھے کہ جس آدمی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے گہرا ہو وہ اس موقع کو بھی انجوائے کرے، اس کے لیے ٹینشن نہیں ہوگی۔ بڑے باامن تھے۔ جمعرات کے بعد جمعہ کی رات آئی، اس کے بعد جمعہ کا دن شروع ہوا تو جناب سیدہ نائلہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حرم پاک حرمتوں والی ہماری ماں بیان کرتی ہیں کہ میرے سرتاج کی اچانک آنکھ لگ گئی۔ جمعے کا دن ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، آنکھ لگ گئی بس تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے بعد جب جاگے تو کہنے لگے ان القوم یقتلوننی، میری حرم پاک آج یہ لوگ مجھے قتل کر دیں، مجھے شہید کر دیں۔ آگے سے ہماری ماں کی ماں سیدہ نائلہ نے جواب دیا کلا یا امیر المومنین۔ حضرات بات کو فالو کریں، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب یہ ہے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ حالات سے گھبرائے ہوئے تھے، بات ایسی نہیں تھی۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ یہ لوگ آج مجھے قتل کر دیں گے تو سیدہ نے کہا کلا یا امیر المومنین، مومنوں کے بادشاہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہرگز آپ کو قتل نہیں کر سکتے۔ بات یہ سنیں حضرات کہ اب اللہ کے بندے نبی پاک کے دوہرے داماد کی لطف اندوزی کا اندازہ کریں۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ مجھے قتل کیا جائے، اس چیز کے وہ منتظر تھے کہ جناب ابھی جامع شہادت مجھے پھیلا دیا گیا۔ اپنی حرم پاک کو جواب دیتے ہیں کہ
سنیں میری بات، میں جو کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے قتل کریں گے، رأیت رسول اللہ، یہ جو چاندے ایک گھڑی پورا پونا گھنٹہ 20 منٹ میں آگ لگی ہے، اس نیند کے دوران میں نے اپنے دوہرے سسر جناب رسول اللہ کو دیکھا۔ اللہ پاک کی طرف سے دیکھیں باہر باغی آئے ہوئے ہیں قتل کرنے کے لیے، اور جناب کو نیند آئی ہوئی۔ کیا بات! جناب اچانک سو گئے، جیسے غزوہ احد کے موقع پہ صحابہ کرام پہ اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی تھی امن قائم کرنے کی۔ میں نے اپنے پہلے حبیب کو دیکھا، اپنی رقیہ کے باپ کو، ام کلثوم کے باپ کو۔ اچھا جی، دوسری بات سنیں، واہ 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 کریں، دوسرے حبیب صدیق اکبر ابو بکر صدیق کو دیکھا۔ بات یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے بھی ان کا دیدار کرتے رہے، آج دل کی آنکھوں سے بھی انہی کا دیدار ہو رہا ہے۔ وہ عمر، اور تیسرے حبیب فاروق اعظم عمر بن خطاب کو بھی دیکھا۔ میں روزے کی حالت میں ہوں، جمعہ کا دن ہے، یہ 3 ہستیاں میں نے دیکھی ہیں خواب کے اندر، یہ جو چند منٹ میری نیند ہے، اور ان تینوں نے مجھے کہا انک تفطر عندنا اللیلۃ عثمان غنی، آج تیری افطاری ہمارے پاس ہو۔ سبحان اللہ، تیری افطاری ہمارے پاس۔ ادھر عالم برزخ میں پتہ نہیں کیا عالم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان کی افطاری کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی ٹینشن ہوگی؟ قتل ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ جناب باغیوں نے دیواریں بنا دی، اندر آ کر اس ہستی کو شہید کر دیا جس کی شہادت کی گواہی عربوں کا ریگستان نہیں، دشمنوں کا تیر و کمان نہیں، رب کا قرآن کہ فلاں شہید ہو گیا۔ جمعے کا دن وہ بھی اللہ نے دے دیا، تلاوت کی حالت وہ بھی اللہ نے عطا کر دی، حضرات اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے بشارت وہ بھی اللہ نے عطا کر دی، روزہ بھی عطا کر دیا حضرات۔ اور اس کی شہر کی بات ہے مدینہ منورہ کی بات، کون سا اعزاز ہے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، مستدرک حاکم کی روایت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن رات شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر سیدنا عثمان نے دیکھا رات کو، اور کیا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے رات کو؟ افطر ہندی یا عثمان، میرے دوہرے داماد آج والے دن تیری افطاری میرے پاس ہوئی۔ یہ آپ کو خواب آیا، سمجھ گئے کہ روزہ بھی رکھنا ہے، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ افطاری مدینہ منورہ کے گھر میں نہیں ہوگی، افطاری پیارے حبیب کی بات ہوگی۔ روزہ بھی نہ رکھ دیا کہ آج میں نے، حضرت کمال نہیں ہے کہ رات کو نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرما دیں ان کو افطاری ہمارے پاس، اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھ لو، آج تمہیں جامع شہادت پلا دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ ایسے قتل اور ایسی شہادت کا انتظار ہی ہو سکتا ہے، انتظار ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 افراد تھے اور 9 افراد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ایک ڈیڈ باڈی سیدنا عاصم بن ثابت کی تھی، یہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ تو جناب وہ پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا پیر ممنہ کے پاس، عاصم بن ثابت، انہوں نے بھی مکہ مکرمہ کے ایک سردار کو غزوہ بدر کے موقع پر قتل کیا تھا۔ جناب جب انہیں پتہ چلا نا مکہ والوں کو کہ یہ ہمارے جناب باپ کا قاتل، اس کی ڈیڈ باڈی فلاں علاقے میں پڑی ہوئی ہے، حضرات بات قابل غور ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یحفظ اللہ العبد المؤمن بعد وفاتہ کما حفظہ فی حیاتہ، اللہ تعالیٰ مومن کے مرنے کے بعد بھی اس کی ڈیڈ باڈی کی حفاظت کرتا ہے جیسے اس کی زندگی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آج جناب کیا کیا مکہ کے کافروں نے؟ ان کی دشمنیاں بڑی عجیب تھیں، ان کی غیرتیں بڑی عجیب تھیں۔ انہوں نے اپنے قاصد بھیجے کہ جاؤ عاصم کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے جاؤ، پتہ چلے کہ ہمارے باپ کا قاتل ہمارے لوگوں نے، ہمارے بھائیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ آئے قاصد آئے اور پہنچ گئے عاصم بن ثابت کے پاس۔ حضرات وہ رب جس سال نبی کریم علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے
وہ یمن کا برا کا لشکر ہاتھیوں والا آیا کہ ہم آپ آج کعبہ کو سب ہستی سے مٹا دیں گے، آگے سے مکہ والوں کے اندر مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی، نہ کوئی ارادہ تھا۔ اس لیے تو حضرت عباس نے کہا تھا رب جانے رب کا گھر جانے۔ وادی محسن میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، وہ کعبہ کی حفاظت کے لیے تھا۔ آج اللہ پاک سیدنا عاصم بن ثابت شہید ہونے کے بعد صرف ان کی لاش کی حفاظت کرنی ہے، آئے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیڑیں زردن والی بھیڑیں جو ڈستی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کو بھیجا، جناب صاحباں بنا کر ڈیڈ باڈی کے اوپر چھتری، اوپر نہیں بیٹھی، اوپر چھتری سے انہوں نے صاحباں سے بنا دیا۔ انہوں نے کوشش کی لیکن عاصم بن ثابت کے جسم کا کوئی حصہ نہ کاٹ سکا۔ اللہ میتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے ہمارے لیے بھرپور کوشش کی ہے ہم پر رہنمائی کرے ہوگی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہ عاصم بن ثابت کی میں نے مثال بیان کی آیت اس ٹکڑے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ حضرات ہماری ڈیڈ باڈیاں بھی ہیں، 2 دن گھر میں رکھ کے اس میں مہمان نہیں کرتے، لیکن اس کو دفنانے والا بھی کوئی نہیں، عاصم بن ثابت کو غسل دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ادھر سے دشمن بھی آ گئے کہ جناب ایک پیس کاٹ کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ایک بھیڑ جس کا وزن 2 گرام سے کم ہوتا ہے اس کے ذریعے اپنے بندے کی حفاظت کر، اور وہ ناکام و نامراد واپس چلے گئے۔ بات یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے جو فجر کے درس میں بھی ہوا اور کل والے درس میں بھی کہ ایسا مزاج کون سا ہے، یہ بات ذہن نشین کر رہے ہیں۔ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک آئندہ ہمارے لیے خیر والا معاملہ فرمائے۔ ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ایسا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کیا کریں۔ ٹھیک ہے سیدنا عثمان تو درکنار، ہم تو ان کی خدمت کرنے والوں جیسا بھی نہیں بن سکتے، حضرات ان کے چاہنے والے ان کے چاہنے والوں سے ہیں، ہمیں بھی اللہ پاک کوئی نہ کوئی کرم نوازی تو ہم پر بھی کر دیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ ممکن کیسے ہے، یہ بات نشین کر رہے ہیں۔ ہم مجبوروں کا دین، مجبوروں کا دین، ہمارے پاس دین ہے مجبوروں کا۔ فرانس والوں نے گورنمنٹ لیول پہ ہمارے رسول کی توہین کی، تحریک لبیک والوں نے، دوسرے کچھ بھائیوں نے مل کے احتجاج کیا۔ آج وزیر مملکت برائے امور داخلہ فرما رہے تھے کہ ہم بھی ناموس رسالت کو پہچانتے ہیں، لیکن اگر اس فرانسیسی سفیر شیطان کو اسلام آباد سے جناب اس کی فلائٹ پہ چڑھائیں تو عالمی برادری ہمیں کیا کہے یہ انتہا پسند ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ مجبوروں کا دین ہے۔ اور ساتھ ہی پٹی چل رہی تحریک لبیک پہ پابندی لگانے کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ہم مجبوروں والی زندگی گزار رہے ہیں، نہ جناب کوئی غزوہ بدر جیسا سما، نہ جہاد، نہ بڑے لیول پہ تبلیغ، نہ بڑے لیول پہ صدق و خیرات، رہ کیا گیا؟ نماز رہ گئی، ماں پیو رہ گیا، بیوی رہ گئی، اور یا کوئی بچے رہ گئے، اور کوئی روزہ رہ گیا۔ یہ شریفوں والا یہ میٹھا میٹھا دین رہ گیا، اور ہمارے پاس ہے کیا حضرات؟ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، غزوہ بدر 200 ہجری میں ہوا، اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے 6 غزوے کیے، 3 میں خود شریک ہوئے، 3 میں صحابہ کرام کو بھیجا۔ 1.5 سالوں کے اندر آپ علیہ السلام نے 7 لڑائیاں لڑی۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ کام کب کریں گے، لیکن سچا جذبہ تو پیدا کر سکتے ہیں۔ سچا جذبہ وہ کیا ہے حضرات؟ آپ نشین کر رہے ہیں، آپ بس شریعت کا مطالعہ شروع کر دیں، شریعت کا مطالعہ شروع کر دیں۔ آپ کے رخسار پر بیٹھنے والی مکھی کا کیا حق ہے، آپ کو ڈسنے والے مچھر کا کیا حق ہے؟ میں کسی انسان کی بات نہیں کر رہا، حضرات سمجھنا شروع کر دیں میری شریعت کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے۔ بس وہ مطالبہ چھوٹا ہے، وہ مطالبہ بڑا ہے۔ آپ شکوہ جب زبان کو ہلانا ہے شریعت سے پہلے پوچھنا ہے کہ جناب یہ میری رہنمائی کریں۔ بس کھانا پینا لباس، یہ بازار میں جانا، اپنے شہر میں گھومنا، ہمارے پاس یہ میٹھی میٹھی شریعت، اگر ہم اس پر عمل کر لیں اور سچا جذبہ اپنے دل میں رکھ لیں
تو حضرات انشاءاللہ مسبب الاسباب کون ہے؟ بولیں گے اللہ تعالیٰ. صرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے جذبے کو دے دینا ہے. حضرات اگر مکہ والے دور میں ہمارے محمد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر دین کو غالب کرنا چاہتا ہے ابو جہل عطا کر دے یا عمر بن خطاب عطا کر دے. ابو جہل کے حق میں یہ دعا قبول نہ ہوئی. حضرات کیا آج اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب پیدا نہیں کر سکتے؟ بعد میں سچے جذبے کی دین کو پڑھنا شروع کریں. حضرات دین کو سیکھیں، دین کو سیکھیں. آج میں نے باقاعدہ ایک حدیث میرے علم میں تھی، آپ پڑھنا شروع کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے. آج مثال آ گئی میرے ذہن میں. قاری صاحب پڑھ رہے تھے تو ایک ہوتا ہے ہم نکاح کرتے ہیں، نکاح کے وقت ہوتا ہے ہر کوئی جانتا ہے. حضرات دیکھا آپ نے یہ جتنی ہمارے معاشرے میں طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، جس انداز میں ہمارے بھائی طلاق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں بہنوں کو بیویوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھے. بات یہ کہ وہ غصے کا اظہار تو نہیں، غصے کا اظہار تو نہیں ہے یہ طلاق. یہ تو باقاعدہ ایک فیصلہ ہے کہ بھائی میں رہ سکتا ہوں، میں نہیں رہ سکتا، میں دوستوں سے، بھائیوں سے، باپ سے مشورہ کروں، یہ کیا اس کا انجام ہوگا، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے. اور جب خامہ نے طلاق دینی ہے حق مہر کی طرح اپنی غربت یا اپنی امیر کے مطابق اپنی بیگم کو دنیاوی مال کہ میں آپ کو فارغ کر رہا ہوں، یہ 5,000 5 لاکھ 5 کروڑ یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں. اللہ پاک نے دوسرے بارے میں 2 دفعہ حکم دیا کہ طلاق کے وقت اپنی بیوی کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچایا کرو. ہے کسی کو کوئی یہ نہ ہو. اور ابھی تک ہمارے ساتھ 22 سالہ میری زندگی فتویٰ دیتے ہوئی گزر گئی ہے، کسی نے اس قسم کا نقطہ نہیں اٹھایا. پچھلے میں اپنے بھائی کو دے رہا تھا، ایک بزرگ گزرے تو 3 فٹ کا فاصلہ تھا، وہ سلام کیا ہو رہا ہے ایسے 3 فٹ کا فاصلہ آپ کیا تلی سے تلی ٹکرائیں؟ کیوں؟ ہم علم نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان، 2 مسلمان جب ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، اللہ کو ہونے سے پہلے اللہ پاک ان کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے. پھر مصافحہ کریں گے یعنی ٹھیک ہے، یہ مانا نہیں کہ شروع ہو جائیں جب سب نہیں. جب آپ کو موقع ملے. کچھ دن پہلے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، ایک آدمی کے پاس بڑے شوق سے سلام کرنے کے لیے آئے، پتری ہاتھ میں پنسا تھی ایسے پکڑی تھی، اس نے ہاتھ بڑھایا ایسے ٹوڑا ہاتھ ہے، انہوں نے یہاں رکھ دیا، مصافحہ ہو گیا. بھائی تلی سے تلی ٹکرائیں کیوں؟ حدیث پاک کا علم نہیں ہے کہ آپ اپنے قلم کو رکھیں، جناب کھڑے ہو جائیں، آپ مقابلے میں جھپڑی ڈال دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ حدیث مبارکہ قرآن مجید ایک طرف سے پڑھنا شروع کریں گے. صرف 24 گھنٹوں میں 20 منٹ حضرات آپ اللہ کے لیے نکال سکتے ہیں. 20 منٹ تو نکالے جا سکتے ہیں حضرات اس مہینے کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہوں. یہ ہے حال کی. دیکھیں کوئی بڑا کام اس زمانے میں شاید اللہ تعالیٰ کا آپ سے مطالبہ نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ مجبوروں کا دین ہے. باقی لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ تحریک لبیک نے پروٹیسٹ کر دیا، باقی کیوں خاموش ہیں؟ باقی تجربات دے کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا بولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ہمارا بولنے کا جو نئی تنظیم بنتی ہے اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، وہ ٹکراتی ہے پھر فراہم ہو جاتی ہے. جن لوگوں کو تجربہ ہے کہ بھائی اب صرف ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کر سکتے ہیں. پھر دیکھیں نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تھے نا، تو فارس والے بادشاہ نے آپ کا خط مبارک چاپ کیا تھا نا، تو مدینہ منورہ میں تو کوئی احتجاج نہیں ہوا تھا. حضرت بات یہ ہے کہ آپ نے علاج کیا کہ میں نے فارسیوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. 2 سال گزرے گئے، ٹکراٹار ہو گئی فارسیوں. ان میں سے جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے مقابلہ کیا اور جناب ان کے سارے خزانے مدینہ منورہ پہنچ گئے. مسلمانوں نے استعمال کرنا شروع کر. ایک حال دیکھیں کہ ہر چیز کا حال کیا ہے. آپ آزمائش میں ہیں، اللہ پاک آپ کو آزمائشوں سے بچائے، اس کا بھی حل ہے. افطاری میں آپ ہیں، اس کے کیا حل ہے؟ شہری میں کیا ہے؟ لباس پہننے کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں ہے حضرات جس کے آداب ہمارے پیارے رسول نے بیان نہ کر دیے. حضرات ہمارے پیارے رسول نے اپنے والدین کو اپنی زبان نبوت میں نہیں پایا، لیکن آپ کے سامنے ایسی ہدایات بیان کر دی ہیں کہ ماں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے.
یعنی عملی طور پر نبی علیہ السلام نے جو جن چیزوں پہ عمل نہیں کیا وہ چیزیں بیان کرتی ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے حضرات پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا واسطہ، اللہ تعالیٰ کو ٹائم میں 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے نہیں مانگ رہا، صرف 20 منٹ مانگ رہا ہوں۔ حضرت صرف 20 منٹ اپنے بچوں کے لیے بھی فیصلہ کریں، یقین مانیں، اور دعا کا انشاءاللہ چیپٹر الگ چھیڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی پتا تو ہو کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ حضرات ڈیمانڈ کیا ہے؟ حیران کن بات نہیں، عثمان نے روزہ رکھ لیا، جناب رسول اللہ کی طرف سے پیغام، صدیق اکبر کی طرف سے پیغام، فاروق اعظم کی طرف سے پیغام کہ افطار ڈنر عثمان غنی کا ہمارے پاس ہو۔ حضرات اس چیز کا انتظار زیادہ ہوگا یا قتل ہونے کی تکلیف زیادہ ہوگی؟ اس کا انتظار زیادہ ہوگا۔ قتل کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے، آپ ایک بندے کو فون کریں گے مسئلہ حل کروانے کے لیے، اس نے فون نہیں اٹھایا تو آپ پریشان ہوئے، باہر نکلے، او یا اللہ تیرا شکر ہے اس نے فون نہیں اٹھایا، مسئلہ تو میرا حل ہوا پڑا۔ دیکھنا کہ اللہ